الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ قرآن حکیم کلاس کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الروم کی نشست نمبر 7 آخری نشست میں حاضر خدمت ہے، جس میں ہم آیت نمبر 54 تا 60 7 آیات کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشستوں میں کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں میں اللہ کی قدرت کی طرف توجہ دلوائی گئی۔ اب آیت نمبر 54 میں 70-80 سالہ انسانی زندگی میں اللہ کی قدرت کا یقین پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ یقین ہی اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمیں یقین حاصل ہے اور پھر وہ نافرمانی میں بھی مبتلا رہتے ہیں، تو ان کو اپنے یقین کا جائزہ لینا ہوگا اور جو کمی بیشی ہے اس کو درست کرنا ہوگا۔ تو یہ یقین ہی اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، اس پر کسی اور کی مرضی چلتی۔ اب دیکھیے 70-80 سالہ زندگی میں اللہ کی قدرت اور کنٹرول کا مظاہرہ۔ آیت نمبر 54 کی طرف دیکھیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہیں کمزوری سے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ ماں کے رحم سے مختلف مراحل سے گزر چپ کر جب مکمل تیار ہو کر ماں کے رحم سے باہر آتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، صرف ایک سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور پیدائش کے بعد اس کو چیزیں دھندلی نظر آتی۔ یہی وجہ ہے ماں تھوڑے سے فاصلے پہ چلی جائے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے ماں غائب ہو گئی۔ صاف اور دور تک دیکھنا اس وقت شروع کرتا ہے جب تقریباً 6 ماہ کا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی غور کر لیجئے کہ انتہائی ایک چھوٹے سے وجود میں کتنا پوٹینشل ہے، کیا کچھ ودیت کر دیا اللہ نے۔ تو پھر آگے فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت عطا کی، یعنی رفتہ رفتہ قوت حاصل ہوتی ہے، نشوونما ہوتی رہتی ہے۔ 1-2 سال کے اندر بیٹھنے بھی لگ جاتا ہے، چلنے بھی لگ جاتا ہے، بولنے بھی لگ جاتا ہے، سمجھنے بھی لگ جاتا ہے، ادراکی صلاحیتیں بڑھتی جاتی، تقریباً 15 سال تک بالغ ہو جاتا ہے۔ 25 سال کی عمر بلوغت کے اندر پختگی حاصل ہو جاتی، جسم مضبوط ہو جاتا ہے، جذباتی ٹھہراؤ آتا چلا جاتا ہے۔ یہ 40 سال تک نشوونما ہوتی رہتی ہے، بلوغت میں پختگی آ جاتی ہے، اور یوں بڑھتا بڑھتا انسان 40 سال تک چلا جاتا ہے۔ آگے فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا کر دیا، یعنی تقریباً 40 سے 45 سال کی عمر میں انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ ذہنی پختگی اور مضبوطی وہ اس کو حاصل رہتی ہے۔ پھر 60 سے 65 سال کی عمر میں جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے، اس موقع پر عقل و حواس کو بھی ریورس گیئر لگ جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ان کا سروے اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بڑھاپے کی جو عموماً عمر ہے وہ 60 سے 65 سال ہے۔ تو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے اس پر بھی غور کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں تو امید ہے وہ اپنا نعرہ بدل کر کہیں گے جسم بھی اللہ کا اور مرضی بھی اللہ کی چلتی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ تو یہ جتنی باتیں ذکر کی گئی، یہ تمام کام اس کے لامحدود علم اور لامحدود قدرت کا پتہ دیتے ہیں۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں اٹھائیں گے، یعنی آج تو نہیں مانتے، اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے، جب مر جائیں گے دوبارہ اٹھیں گے، رب کے سامنے پیش ہوں گے، جرم ثابت ہو جائے گا، تو یہ قسمیں اٹھائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے اور کہیں گے قسم اٹھاتے ہوئے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ کہاں نہیں ٹھہرے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد دنیا ہے، اور بعض کہتے ہیں برزخ، یعنی بعض کے نزدیک برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یا بعض مفسرین کے نزدیک کہ وہ قسم اٹھائیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ تو جو تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے کی ہے میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ان کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ وہ قسم اٹھائیں گے کہ ہم دنیا میں ایک لمحے سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ تو مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں دنیا میں تھوڑا وقت ملا ہے جس میں ہم حق کی پہچان نہیں کر سکے، ہمیں مزید وقت ملتا، ہم سوچ بچار کرتے تو حق تک پہنچ جاتے۔ تو سورہ فاطر کے آیت نمبر 37 میں ایسے لوگوں کو جو کہا جائے گا وہ ذکر کر دیا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے ان کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہوتی وہ نصیحت حاصل کر لیتا، اور ان کو خبردار کرنے کے لیے ہم نے رسول بھی بھیجے تھے۔ تو بہرحال یہ قسمیں اٹھائیں گے مجرم لوگ کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ دنیا میں بہکائے جاتے تھے، یعنی دنیا میں بھی باطل کو سچا کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے تھے اور جھوٹ بول کے بچ جاتے تھے۔ تو یہاں دن قیامت بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں بھی آج قسم اٹھائیں گے اور بچ جائیں گے، جیسے اللہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون، جب اللہ ان سب کو قیامت والے دن اٹھائے گا تو یہ وہاں بھی قسمیں اٹھائیں گے، جیسے یہ آج تمہارے سامنے یہاں دنیا میں قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور وہاں قسمیں اٹھا کے گمان کریں گے وہ کسی شے پر ہیں اور بچ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، خبردار وہی جھوٹے ہیں۔ تو بہرحال یہ قسمیں اٹھائیں گے مجرم کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، تو اہل علم اور اہل ایمان کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے ہو۔ تو یہ اہل ایمان اور اہل علم جس طرح دنیا میں ان کی غلط باتوں کی تردید کرتے تھے، قیامت والے دن بھی یہ کھڑے ہوں گے اور ان کی غلط بات کی تردید کریں گے اور کہیں گے کہ تمہیں وقت ملا تھا، تم جان بوجھ کر یقین نہیں لائے۔ فہذا یوم البعث، یہ اٹھنے کا دن ہے، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم یقین نہیں کرتے تھے۔ فیومئذ لا ینفع، اس دن نہیں نفع دے گا الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا نفع نہیں دے گا؟ معذرتہم، ان کی معذرتیں۔ دنیا میں تو انسان عذر بہانے معذرتیں پیش کر کے تراش کے بچ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں یہ کام نہیں آئیں گی، آخرت میں نفع نہیں دیں گی۔ ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے والی باتیں طلب کی جائیں گی۔ دنیا میں تو طلب کی جاتی ہیں نا، مطالبہ کیا جاتا ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اطاعت کرو، یہاں کان نہیں دھرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں ان سے یہ مطالبے نہیں کیے جائیں گے کہ تم اللہ کو راضی کرنے والی باتیں پیش کرو، کہو ہم توبہ کرتے ہیں، کہو ہم استغفار کرتے ہیں، کہو ہم آئندہ اطاعت کریں گے، ایسی کوئی شے طلب نہیں کی جائے گی۔ یہ باتیں ذکر کر کے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کر دیے ہر طرح کی مثال۔ ہر طرح کی مثال یعنی ہر طرح کی نصیحتیں، مضامین، دلائل، جس سے مقصود حاصل ہو جائے۔
بالخصوص ایمانیات ثلاثہ، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا، بنیادی اخلاقیات، اصول و ضوابط وغیرہ، جس کی تفصیلات آپ کو حدیث مبارکہ میں مل جائے گی۔ تو قرآن میں ہر طرح کی مثال جس سے مقصود واضح ہو جائے، ہر طرح کی نصیحتیں، مضامین اور دلائل پیش کر دیے گئے۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی آیت لائیں، ہم نے تو پیش کر دی، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آپ کوئی بھی آیت لائیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر لوگ لازماً کہیں گے، ان انتم الا مبتلون، کہ تم جھوٹ بنا رہے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ تو یہ قانون ذکر کر دیا اللہ نے دلوں پر مہر لگانے کا۔ کب اللہ مہر لگاتے ہیں؟ روشن دلائل کا انسان مسلسل انکار کرتا رہے، ہٹ درمی ضد و عناد کا راستہ اختیار کرے، حق سمجھ میں بھی آ جائے پھر بھی انکار کرتا رہے، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ حق کو قبول کرنے کی استعداد سلب کر لیتا ہے اور انسان جو ہے اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ فَاصْبِرْ، ان کے دلوں میں تو مہر لگ گئی، حق کو نہیں مانا، دلائل کو نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا فَاصْبِرْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر و استقامت اختیار کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آپ صبر کرتے رہیں، آپ جمے رہیں اللہ کی ہدایات پر۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو ہلکا نہ سمجھیں وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ تو دینی معاملات میں مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ دینی موقف، اصول و قوانین میں کوئی پریشر قبول نہ کرے، کوئی آپ کو ہلکا نہ سمجھے، کوئی آپ کو ڈالر کی چمک دکھا کے پھسلا نہ لے۔ آپ کا دینی موقف ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے، یہ دینی مومن کی شان ہونی چاہیے۔ دینی معاملات میں وہ انتہائی مضبوط ہونا چاہیے۔ اور ذاتی معاملات میں مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ انتہائی عاجز ہو، معاف کرنے والا ہو، جلدی مان جانے والا ہو، نرم مزاج ہو، خیر خواہ ہو، دوسروں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یہ ہے وہ دو طرفہ مومن کی شان۔ تو ایسے مضبوط مومن درکار ہیں کہ جو دینی معاملات اور دینی موقف میں اور دینی اصول و قوانین میں کوئی پریشر قبول نہیں کرتے، اس پر جمے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اور ذاتی معاملات میں وہ انتہائی نرم مزاج ہوتے ہیں۔ تو یہاں سورۃ الروم مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ لقمان سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔